الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ بھی ہمیں نصیب فرمایا، جو کہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور چند گھڑیوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد آخری عشرہ رمضان المبارک کا، جس کو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیان والا مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو عشرہ کوئی بھی ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بندہ مومن کے لیے ایک تحفہ عظیم ہے۔ اب تک جو محروم تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آخری عشرے میں بے شمار انعامات رکھے، اور ان انعامات میں سب سے بڑا انعام ہے اعتکاف۔ اعتکاف وہ خوش قسمت لوگ بیٹھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ اب آپ کا گھر ہو نا، تو آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ رب العالمین کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جانا اور 10 دن بیٹھے رہنا، یہ رب کی توفیق نہ ہو تو یہ بندے کے نصیب میں نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری سے کسی نے سوال کیا کہ گناہگار آدمی توبہ تو چلو کرے، لیکن کیا اس کو یقین ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرے یا نہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اتنے تک بندہ توبہ کر ہی نہیں سکتا جتنے تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب وہ توفیق دے دے تو پھر وہ رد نہیں کرتا، وہ توفیق دیتا ہی قبول کرنے کے لیے ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر آ کر 10 دن اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائیں گے، آپ خود اندازہ لگائیں نا، کوئی کتنا بھی کنجوس بندہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی اس کو منانے کے لیے آ جائے، 1 دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، 3 دن بیٹھے، حتیٰ کہ دنوں پہ دن گزرتے جائیں، راتوں پہ راتیں گزرتی جائیں، آخر اس کو خیال آ ہی جاتا ہے کہ اب یہ جا تو نہیں رہا، مٹ گیا ہے، جاتا نہیں ہے، یہ اس نے دنیا چھوڑ دی، گھر چھوڑ دیا، دائیں بائیں اپنی مصروفیات، اپنے کام، سارا کچھ چھوڑ کے یہ میرے پاس آیا ہے۔ تو وہ بندہ ہو کے اور کنجوس ہو کے اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دے دے گا، اور جب بندہ بیٹھا اس کی بارگاہ میں ہو جس کا اعلان ہے کہ میرے جتنا رحیم کوئی نہیں، جب بندہ بیٹھا اس کی بارگاہ میں ہو جس کا اعلان ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جاتی ہے، اور جب بندہ اس رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہو جس رب کا اعلان ہو کہ ساری کائنات میں مجھ جیسا سخی کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم نے صحابہ سے سوال کیا، من اجود جودا، صحابہ کرام بتاؤ کون زیادہ سخی ہے؟ تو صحابہ کی تو یہ عادت ہوتی تھی، وہ جواب نہیں دیتے تھے، یہی عرض کرتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اب یہ بھی تو کوئی بات نہیں نا کہ حضور نبی کریم حجت الوداع کے موقع پہ اس بھرے مجمع میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، اور حضور نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب آیا اللہ و رسول عالم۔ آج کون سا مہینہ ہے؟ میرے نبی نے پوچھا، جواب آیا اللہ و رسول عالم۔ حضور نے تیسرا سوال کیا، یہ کون سا شہر ہے؟ جواب آیا اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ کسی نے ایک بندے سے
پوچھا کہ یار تمہیں پتہ نہیں کہ آج دن کون سا ہے، یہ شہر کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سب کو پتہ ہے، لیکن جب مصطفیٰ پوچھتے ہیں تو ان کی مراد کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کس لیے پوچھ رہے ہیں، آگے کون سا جواب آپ ارشاد فرمائیں گے. اس لیے حضور کی بارگاہ میں ہم یہی عرض کرتے ہیں، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. پوچھا میرے نبی نے کون سب سے زیادہ سخی ہے، عرض کیا اللہ ہو عالم و رسول ہو، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. تو حضور نے فرمایا اللہ اجود وجودا، سب سے بڑا سخی کائنات میں رب العالمین ہے. ثم انا، رب کے بعد اگر کائنات میں کوئی سخی ہے تو میں محمد مصطفیٰ. تو بہرحال یہ تو عنوان نہیں، وگرنہ یہ عنوان بھی اپنی ایک وسعت رکھتا ہے، لیکن عنوان ہے رب کی سخاوت. تو جب بندہ کنجوس سے حد سے زیادہ کنجوس کے دروازے پہ بیٹھ جائے اور اتنے دن اور راتیں بیٹھا رہے اور پھر بھی اس کا دل کاری پڑتا ہے بھی اس کو خالی نہ جانے دوں، تو جب وہ علی کل شیء قدیر رب، احکم الحاکمین رب، وہ سب سے بڑا سخی رب، وہ سب سے زیادہ رحیم اور رحمان رب، وہ رب جو انتظار میں بیٹھتا ہے کہ میرا بندہ آئے مجھ سے مانگے اور میں رب اس کو عطا کروں، تو وہ اس رب کی بارگاہ میں ایک گناہگار بندہ جب اعتکاف کی صورت میں اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دن وہ آیا تھا تو خالی دامن تھا اور 10 دنوں کے بعد جب رب کی بارگاہ سے اٹھے تو وہ خالی رہے. ارے ہم جیسوں کو غیرت آتی ہے کہ اتنے دن بیٹھ کے مانگتا رہے اور خالی جائے، تو رب العالمین کو حیا نہیں آتی. رب فرماتا ہے کہ کوئی ہاتھ جب میری بارگاہ میں اٹھتا ہے نا دعا کے لیے تو اس کو خالی لوٹانے سے مجھے حیا آتی ہے. تو یہ معتکف حضرات ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائی، 10 دن بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. جو بیٹھیں وہ دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے احباب کے لیے دعائیں کریں، اپنی قوم کے لیے دعائیں کریں، اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں. اپنی دعا میں کنجوس نہ بنیں، صرف اپنے لیے نہ کریں، سب کی بھلائی اور سب کی خیر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگیں، کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ رب کائنات معتکف حضرات کی دعاؤں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا. ان کو کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ ضرور قبول کر کے ان دعاؤں کا کسی نہ کسی صورت میں میرا رب ضرور بر ضرور اجر عطا فرماتا ہے. اور سب سے بڑی وجہ جو اعتکاف میں بیٹھنے کی ہے نا، جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اس لیے ہر سال بیٹھتے تھے کہ ایک تو ان کی سنت بن جائے اور سنت ادا کرتے ہوئے میرے غلام ان کو شب قدر کی رات نصیب ہو جائے. کیونکہ جو میں نے آیا مبارکہ پڑھی اس میں اللہ نے اسی رات، ایک رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرما دی، اور وہ آتی ہے معتکف حضرات کی 10 راتوں میں وہ رات آتی ہے. اور آپ کو کچھ بھی نہ ملے اگر آپ کو وہ رات مل جائے. کون سی رات؟ اللہ نے خود سوال کیا، ما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی جواب بھی ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس کی وضاحت میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک طرف. 1000 مہینے کو اگر آپ سالوں میں کنورٹ کریں، 12 پہ تقسیم کر دیں تو وہ 84 سال بنتا ہے. یعنی اگر کسی نے شب قدر کی رات کو 2 رکعت نفل پڑھے تو گویا لکھے جائیں گے 84 سال نفل پڑھتا رہا. اگر کسی نے شب قدر کی رات کو 100 روپیہ کسی غریب مسکین کو صدقہ دے دیا اور قدرتی اس رات شب قدر تھی
تو لکھا جائے گا کہ یہ 84 سال خیرات کرتا رہا۔ اگر کسی نے شب قدر کی رات کو قرآن پاک پڑھ لیا تو لکھا جائے گا یہ 84 سال قرآن پڑھتا رہا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر حاصل کرنا چاہتے ہو تو شب قدر جس دن ہو اس دن کسی کو 100 روپیہ دے دو، 2 رکعت نفل پڑھ لو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو 3 مرتبہ قل واللہ پڑھ لو، سورہ اخلاص پوری 3 مرتبہ پڑھ لو، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر رب عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی نے شب قدر کی رات کو صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لی تو گویا اس کے تو وارے نیارے ہو گئے۔ تو اس لیے یہ جو اعتکاف ہے اصل میں یہ تلاش ہے شب قدر کی، اور جس طرح قرآن پاک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے نازل کرنے کو اپنی طرف منسوب کیا، نیز اس وقت کی عظمت کو بھی بیان کر دیا جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر میں قرآن کے نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ لیلۃ القدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاتے رہے۔ اس لیے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ نازل کرنے کا معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں اس کو اتارنا، اور وہ رمضان المبارک کے مہینے کی آخری طاق راتیں ہیں۔ لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ جو شخص اس کو تلاش کرنا چاہے وہ ماہ رمضان کی زیادہ راتوں میں عبادت کی سعادت حاصل کر لے۔ شروع میں پورا مہینہ اس کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا۔ اسی وجہ سے کچھ روایات ابتدائی رمضان المبارک کے متعلق بھی ملتی ہے۔ مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ فرمایا وہ تو رمضان المبارک کی پہلی رات گزر چکی۔ یہ بھی روایت ہے۔ پھر مروی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر 13ویں رمضان کو گزر چکی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے پوچھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر کون سی رات ہوگی؟ فرمایا لیلۃ القدر 19ویں رات کو گزر چکی ہے۔ یعنی یہ مختلف روایات ہیں، اور میں نے یہ مختلف روایات مختلف کتب سیاح سے نقل کی ہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 813 ہے۔ ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی کہ فلاں نخلستان میں کیوں نہ چلیں، سیر بھی کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے۔ چنانچہ آپ تشریف لے چلے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے راہ میں کہا حضرت ابو سعید خدری سے کہ شب قدر سے متعلق آپ نے اگر کچھ نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے بیان کیجیے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور ہم بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آگے ہے۔ یہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے نا 2 ہجری میں، تو یہ ابتدائی سالوں کی باتیں ہیں۔ تو جبریل آئے، انہوں نے کہا وہ آگے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبریل نے یہ کہا نا کہ وہ آگے ہے، آپ نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اعتکاف کیا۔ تو جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور فرمایا کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ رات آگے ہے۔ پھر آپ نے 20ویں رمضان کی صبح کو خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ دوبارہ اعتکاف کرے، کیونکہ شب قدر مجھے معلوم ہو گئی ہے، میں بھول گیا، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے،
اور میں نے خود کو کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا۔ مسجد کی چھت کھجور کی ڈالیوں کی تھی، مطلع بالکل صاف تھا کہ اتنے میں پتلا سا بادل کا ٹکڑا آیا اور برسنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھائی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر کیچڑ کا اثر دیکھا، آپ کا خواب سچا ہو گیا۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 813۔ اب صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1158 ہے۔ بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہونے پر متفق ہو گئے، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرے۔ اب جناب صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1901 ہے اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک 1901 نمبر بخاری شریف۔ اب بخاری شریف میں یہ ایک حدیث پاک ہے، اس کا نمبر ہے 2015۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان شریف کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں تمہارے سب کے خواب آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتہ کی آخری راتوں میں اس کو تلاش کرے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2015۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2021 ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 7 یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ ہے حدیث نمبر 2021۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6049، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبادہ بن سامت نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر کی بشارت دینے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اب پھر ایک سال ایسا آ گیا، میں نے جتنی شب قدر کی روایات صحیح حدیثیں تھیں نا وہ ساری آپ کے سامنے پیش کر دی، صرف رزلٹ پر پہنچنے کے لیے۔ یعنی شروع میں حضور نبی کریم پہلے عشرے، پھر دوسرا عشرہ، پھر جبریل آیا آخری عشرے میں ہے، پھر آخری عشرے میں آپ آئے، پھر صحابہ اکرام نے خواب بیان کیے تو ان کو حضور نے فرمایا کہ آخری ہفتہ یعنی آخری عشرے کا آخری ہفتہ اس میں تلاش کرو۔ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ انہوں نے جو روایت کی یہ ہے 27، 29 اور 25 رمضان۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے متعلق بتانے کے لیے نکلا تھا۔ اب حضور آخری بات کر رہے ہیں لیکن رب نہیں چاہتا کہ اتنی قیمتی رات صرف ایک رات بتائی جائے۔ جب حضور باہر نکلے، اب حدیث کے الفاظ ہیں، 2 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے شب قدر کے حوالے سے۔ ایک کہہ رہا تھا فلاں رات کو ہے، دوسرا کہہ رہا تھا فلاں رات کو ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں صحیح متعین رات بتانے کے لیے نکلا تھا، تمہارے جھگڑے کو دیکھ کر رب العالمین نے میرے دماغ سے وہ رات محو کر دی ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب بولتے ہی اس وقت ہیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور جب محبوب بولنے لگیں لیکن اللہ کا آرڈر نہ ہو یا رضا نہ ہو تو رب العالمین بلوا دیتا ہے۔
تو فرمایا کہ میں بتانے کے لیے نکلا تھا کہ فلاں فلاں آپس میں لڑنے لگے اور میرے علم سے میرے رب نے وہ اٹھا لی، ممکن ہے یہی تمہارے لیے اچھا ہو، اب تم اس کو 29 رمضان، 27 رمضان اور 25 رمضان کی راتوں میں تلاش کرو۔ پورا مہینہ تھا، مہینے میں بھی اگر 30 راتیں جاگنے کے بعد بندے کو ایسی رات مل جائے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہو تو سودا گھاٹے کا نہیں، 30 راتیں بندہ جاگ ہی لیتا ہے۔ لیکن پھر کرم فرمایا آخری 10 راتیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ رعایت فرمائے، تو حضور نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتیں۔ پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تھوڑی سی مہربانی فرمائے۔ نبی کریم متعین رات بتانے کے لیے نکلے، اللہ رب العالمین نے یہ منظور نہ کیا تو حضور نے فرمایا چلو 25، 27 اور 29۔ آپ اندازہ لگائیں اگر 3 راتیں ایک سال میں، ہم کتنی راتیں جو ہیں وہ بیماری کے عالم میں ہسپتالوں کا چکر لگاتے ہوئے، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو صحت دے، ہمارا کوئی بندہ بیمار ہو تو ساری رات ہاسپٹل میں گزر جاتی ہے۔ تو اگر 3 راتیں عبادت کرنے کے بدلے میں بندے کو شب قدر کی وہ رات نصیب ہو جائے جو رات 1000 مہینے کی عبادت سے اعلیٰ ہے، تو یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بہرحال آخری الفاظ اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضور ان طاق راتوں میں بھی لیلۃ القدر کس رات کو ہوگی یہ بتانے کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ جب مسجد میں پہنچے تھے صحابہ اکرام لیلۃ القدر کب ہوگی اس پر ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، تو حضور نے ان کے شوق اور جستجو کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اس لیے نہ بتایا کہ میرے غلام ایک رات کی تلاش کرنے کے لیے کم از کم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 رات کو تو اللہ کی عبادت کریں اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں تاکہ ان کے نامہ اعمال میں زیادہ عبادت کا ثواب درج ہو۔ اب آخری 2 جملے کہ کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ تو اس پر قسم کھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ لیلۃ القدر 27 کو ہوتی ہے۔ اب قرآن بتاتے ہیں ایک رات کے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سورۃ القدر میں ہیہ کا لفظ، ہیہ کا لفظ لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سورہ پاک کا 27واں لفظ ہے۔ ہیہ میں نے یہ، اور جس طرف اشارہ ہے وہ ہے 27واں لفظ۔ تو کچھ علماء نے یہ بھی کہا کہ ہیہ کا معنی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ، اور وہ ہے 27واں لفظ، تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ 27ویں رات ہی ہے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، لفظ لیلۃ القدر اس میں 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر کے الفاظ سورہ پاک میں 3 مرتبہ آئے ہیں۔ اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اور کئی بڑے بڑے اولیاء کرام جنہوں نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ لیلۃ القدر دیکھی، انہوں نے قسم اٹھائی، مضمون لمبا ہو جائے گا وہ سارا میں چھوڑتا ہوں، وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی، جب بھی دیکھی 27 رمضان المبارک کو دیکھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، جو معتکف حضرات ہیں ان کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں، اعتکاف بیٹھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، لوگوں کی مجبوریاں، اپنی ذاتی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کم از کم یہ طاق راتیں تھوڑی سی محنت کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے زیادہ مستفید فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔